العارف۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جامعہ دارالعلوم الصفہ میں، جو کہ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں واقع ہے۔ آج میرے ساتھ ادھر موجود ہیں اس مدرسے کے شعبہ قرآن کے رئیس جناب مفتی شعیب صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی شعیب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ سوال ہے کہ پاکستان میں بہت سے مدارس موجود ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ہر مدرسے میں شعبہ حفظ تو لازمی موجود ہوتا ہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ صرف آپ کے مدرسے سے ایسے بچے نکل رہے ہیں جن کو قرآنی کمپیوٹر کا اعزاز حاصل ہے؟ تو کیا آپ کے پڑھانے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کس طرح دوسرے مدارس کے شعبہ حفظ کے جو مدارس ہیں ان کی جو اسٹریٹجی اس سے مختلف ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ سوال آپ نے اچھا فرمایا ہے، اور کہ یعنی ایسی کون سی خصوصیت ہے اور ایسی کون سی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر، جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ دوسرے اداروں سے ہمارا دارالعلوم الصفہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ عدل صاحب، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتی۔ آج جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اور کراچی میں اور پاکستان میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ قرآنی کمپیوٹر بچے یہ ادارہ یعنی عوام اور امت کو دے رہا ہے۔ میں ایک بات یہ واضح کر دوں کہ یہ قرآنی کمپیوٹر کا نام ہم نے نہیں دیا جی، اور یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآنی کمپیوٹر کا نام کس نے دیا ہے۔ بس وہ چونکہ طلبہ کی ایک ایسی مہارت تھی اور ایک ایسا کمال تھا کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، میڈیا کے نمائندوں نے کہنا شروع کر دیا، اخبارات نے باقاعدہ سپلیمنٹ شائع ہو گئے، فیچر شائع ہو گیا، اور انہوں نے قرآنی کمپیوٹر کا نام دے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا عمل اور دخل جو ہے وہ محنت کا ہے۔ ہمارے ہاں ادارے میں جو اساتذہ ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں وہ اسی ادارے کے پڑھے ہوئے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے ادارے کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ ہم جس طرح کی محنت چاہتے ہیں وہ محنت الحمدللہ ہمیں وہ دیتے ہیں۔ تو یہ محنت ہے، اور محنت بھی الحمدللہ ایک بھرپور محنت ہو رہی ہے، جس محنت پر الحمدللہ ہمیں اطمینان بھی ہے اور اعتماد بھی ہے۔ اور یقیناً یہ اساتذہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور جو اتنی بڑی محنت کر رہے ہیں جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں مل رہی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، اکثر میرے جو اس طرح کے سوالات کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا تھا۔ باقی اور بھی بہت سے مدارس ہیں الحمدللہ، وہاں بھی دین کا بہت بہترین اور اچھا اور اعلیٰ کام ہو رہا ہے، اور بہترین کام ہو رہا ہے، اور اس کام کی تو شاید مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے مقدر میں یہ کام لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ایسے بچے لائے جائیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا ایک جملہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی دولت اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر زمانے میں ایک نیا نیا عجوبہ، نیا نیا نکتہ اور نیا نیا معجزہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن ایک ایسا ہے کہ یہ حاضر القرآن لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب ختم نہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں یہ کام رکھا تھا۔ ہمارے ایک استاذ یہاں طالبات کے مدرسے میں گئے، وہاں ایک بچی نے، ایک چھوٹی بچی تھی، 4 سال 5 سال کی میرا خیال بچی ہوگی، اس نے اپنی بے خیالی میں یہ کہہ دیا، اس استاد نے ان سے سوال کیا تو اس نے بے خیالی میں کہہ دیا کہ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بس اس استاذ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جب یہ بچی اس بات کو بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو ہمارے تو بچے جو ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کر بھی تو کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2-3 شاگردوں کو کہا، اسد اللہ جس طالب علم کا آپ سنتے رہتے ہیں، جس کا شہرہ اور تعارف بھی بہت زیادہ ہے، اس کو کہا، ایک اور طالب علم احسن رضا، ایک اور طالب علم، اس طرح چلتے چلتے پھر انہوں نے مکی اور مدنی صورتوں کے فرق کے ساتھ ساتھ آیات کو یاد کرنا کیا، رکوع کو یاد کرنا شروع کیا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی کہ یہ چونکہ معجزہ ظاہر ہونا تھا، اور ساتھ ساتھ میں یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ختم کر دے اور وہ اسلام کو ختم کرتے ہوئے قرآن پاک کو بھی ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن پاک اتنا پرنٹ کر دیا ہے، اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، الف مرتين، کروڑ مرتبہ نہ کرے، 1000 مرتبہ نہ کرے، اگر قرآن پاک کے نسخے جلا دیے جاتے ہیں تو الحمدللہ ان بچوں میں اب وہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ نئے سرے سے قرآن پاک کو ترتیب وار
لکھ کر دنیا کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کرتے. اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایسا وقت بھی پیش آیا تھا جب ہزاروں جلدوں پر مشتمل تفسیروں کو جلا دیا گیا تھا. تو کیا مطلب اب دین ختم ہو گیا یا تفسیر ختم ہو گئی یا قرآن پاک کی تشریح ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اور محدث پیدا کر دی اور مفسر پیدا کر دی، انہوں نے پھر قرآن پاک کی تفسیر پہ چلی. تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کو ایک پیغام دیا گیا، اور یہ قدرتاً یعنی من جانب اللہ یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر تم نعوذ باللہ اس ناپاک کوشش کو دنیا کے سامنے لاؤ گے بھی صحیح کہ ہم قرآن پاک کو مٹا رہے ہیں، جس طرح آج کل سننے میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں نئی نئی کتابیں آ رہی ہیں اور قرآن پاک کے مقابلے کے اندر نئے نئے نسخے ایجاد ہو رہے ہیں، اور بعض ویب سائٹوں پر سنا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ نسخے آ بھی چکے ہیں. تو یہ بچے ان کا منہ توڑ جواب ہے، یہ بچے ان کا ایک بہترین جواب ہے کہ نہیں، قرآن پاک کے نسخے تو مٹا دو گے لیکن ہمارے سینوں میں جو نقش ہیں اور ہمارے سینوں میں جو الفاظ نقش ہیں وہ انشاءاللہ تمہارے ان قرآن پاک کے اندر تحریف نہیں کرنے دیں، مٹانے نہیں دیں. اچھا مفتی شعیب صاحب، ہر مدارس میں جدھر شعبہ حفظ ہے وہاں بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، لیکن آپ کے یہاں جو بچے مثال کے طور پہ جیسے حافظ اسد اللہ ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن پاک کا جو بھی ان کے سامنے کوئی بھی ایسا لفظ کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ایڈیشنل چیزیں جو ایک عام حافظ سے زیادہ وہ بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس کی تعلیم یا اس کا جو کورس ہے کتنے عرصے پہ محیط ہے جو آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس میں کیا آپ لوگوں نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے؟ اس میں عادل بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے نئی اور دیگر اور اہم معلومات بتائی ہے اور دنیا کے سامنے لائے ہیں، اس میں تو ان بچوں کی یقیناً اپنی ایک بھرپور محنت شامل ہے، اور وہ ایسی محنت ہے کہ میں آپ کو ابھی ان الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس اسد اللہ بچے نے قرآن پاک کو کمپیوٹرائز انداز میں یاد کرنے میں 3 مہینے کا عرصہ لگایا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بچہ ہے احسن رضا، اس نے 3.5 مہینے لگائے. پھر بچوں میں مقابلے چل پڑے تھے، کوئی 4 مہینے میں، کوئی 5 مہینے میں، اور معلومات ہم ان کو دیتے رہے. جب ہم نے اور یہ دیکھا بھی ہے کہ ان بچوں کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ یہ بچے جو ہے مزید معلومات کو کور کر سکتے تھے اور اپنے دماغ میں نقش کر سکتے تھے، ہم ان کو دیتے رہے. چنانچہ ان بچوں میں آپس میں تقابل بھی ہوتا رہا، یعنی ہر ایک کی دوڑ تھی کہ میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں. چنانچہ ہم نے ان کو مواد فراہم کیا، وہ بچے ہر روز جاتے تھے اور یاد کر کے آتے تھے. بلکہ اب تو عادل بھائی ایک دلچسپ صورتحال یہ پیش آ گئی ہے، اب ان بچوں کا پورا گروپ بن گیا ہے. یہ بچے ہر روز آپس میں مقابلے کرتے ہیں، اور نئی سے نئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عادل بھائی یہ صرف ذاتی ذوق اور شوق کی بات ہے. ان بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ ہم جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی ابھاریں گے. اس کی بنیاد پہ اب ان بچوں کے اندر ہر روز باقاعدہ طور پہ قرآنی معلومات کے مقابلے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ان کی ہر روز کی ایک اصطلاح ہے، وہ اصطلاح یہ ہے کہ آج کی نئی بات. چنانچہ یہ ہر روز آج کی نئی بات لے کر آتے ہیں. تو یہ دراصل غیبی طاقت ان سے کام کروا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یعنی اس میں کوئی ہمارا عمل دخل یا ہمارا کمال لاؤ. یہ غیبی طاقت ہم سے یہ کام کروا رہی ہے جو ان بچوں کو اور آگے بڑھا رہی ہے اور ان بچوں کو اور بدل رہی ہے. اور خود اسد اللہ کے یہ الفاظ ہیں، میں اس کے ساتھ کئی سفر پہ رہا، اس نے مجھے کہا کہ استاد جی بہت سارے سوالوں کی میں نے تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن عین موقع پہ مجھے بھرے مجمع عام کے اندر سوال ہوتا ہے، میں فوراً دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اس سوال کا جواب عطا فرما دیجئے. بس اسی وقت مجھ سے سوال ہوتا ہے، میں فوراً نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی ٹائم اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب عطا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبی طاقت ہے جو ان سے کام کروا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہماری ذاتی کاوش، ذاتی محنت ہو، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے. باقی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان بچوں نے محنت بھی بہت بھرپور کی ہے، اور محنت کی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی محنت ہے. دن رات کے لگے ہوئے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے. جیسے ہم اپنے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ سنتے تھے کہ وہ بزرگ قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ان کو بعض دفعہ یعنی کہ باتھ روم پہ جاتے وقت اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے لانا پڑتا تھا، کیونکہ وہاں بھی تلاوت چلنے کا ڈر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر باتھ روم میں تو نہیں کی جاتی، تو وہ پھر اس طرح کر لیا کرتے تھے. ہم یہ واقعات سنا کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے ان بچوں میں دیکھ رہے ہیں
ان کی والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوتے میں بھی رات بھر ان کے گھروں میں تلاوت کی آواز چل رہی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ غیبی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اچھا مفتی شعیب صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ کے یہاں یہ کمپیوٹرائزڈ انداز میں قرآن شریف کو یاد کرنے کا جو ہے سلسلہ جاری ہے، تو کیا دیگر مدارس کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ وہ آپ سے کچھ سیکھیں گے؟ کس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ہاں عادل بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ کیا ان بچوں کی اور مدارس والے بھی تقلید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کیا وہ رابطہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. تو الحمدللہ ہم یہ بات بڑے یعنی تحدیث بالنعمت کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کم سے کم، اور ممالک کے اندر بھی یہ بات پھیل چکی ہے، پاکستان میں الحمدللہ قرآن پاک کو اس انداز کرنے اور قرآن پاک کو اتنا یعنی بہترین اور کمپیوٹرائز انداز میں، اب میرے پاس اور لفظ نہیں ہے کہ جو میں استعمال اور یوز کر سکوں کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ ان بچوں نے بنیاد رکھ دی. اب مجھے بھی سننے میں آ رہا ہے اور بہت سے مدارس کے محترمین حضرات آ رہے ہیں آئے دن یہاں پر اس ادارے میں، یہیں پر اسی جگہ پر ہی جس طرح آپ سوال فرما رہے ہیں وہ بھی اس طرح سوال فرماتے ہیں، ہم سے مواد لے کر جاتے ہیں، ہم ان کو مواد فراہم کرتے ہیں، ہم ان کو طریقہ کار بھی واضح کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ طریقہ کار ہے، بچے اس طریقے سے یاد کریں گے، بچوں کی نفسیات کیا ہے، بچوں کا مزاج کیا ہے، بچوں سے کام لینے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، بچوں کے آپس میں مقابلے کیسے کروائیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ماشاءاللہ اس کی مثالیں اور مدارس میں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. چنانچہ اب مجھے اکثر و بیشتر فون آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے مدرسے میں شروع کر دیا ہے. بعض بچوں کے فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے 5 سپارے کمپیوٹر انداز میں ہو گئے، میرے 10 سپارے ہو گئے. اور چونکہ ایک فضا بن گئی، ماحول بن گیا، ایک نئی جدت اور ایک نئی چیز سامنے آئی. خود ہمارے مدرسے کے اندر بھی، اس ادارے کے اندر بھی اب کمپیوٹر انداز میں یاد کرنے کی پوری کلاسیں بن چکی ہیں. اس وقت 14 طلبہ کی پوری جماعت ہے جو پورے قرآن پاک کو کمپیوٹر انداز میں یاد کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں. میرا پاکستان میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے، جن علاقوں میں جانا ہوتا ہے، میں وہاں کسی سے کوئی رقم پیسہ نہ اس تعلیم کو وصول کرنے دیتا ہوں، نہ میں خود وصول کرتا ہوں، بلکہ ان سے ایک عہد اور ایک سبق لیتا ہوں، اور وہ سبق میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی قرآن پاک کو یاد کرنے میں اس طرح کی پختگی اور کمال ظاہر کریں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کمپیوٹر انداز میں یاد نہیں بھی کر پاتا تو اس سے کم والا درجہ جو ہے کہ قرآن ہی یاد ہو جائے تو کم سے کم اتنا ضرور حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اچھا مفتی شعیب صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ عالم اسلام کے جو دوسرے یا دنیا کے جو دیگر دوسرے ممالک ہیں، یقیناً وہاں سے بھی لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا، تو کیا پوری دنیا میں ایسا کوئی بچے پیدا نہیں موجود جو کہ جیسے حافظ اسد اللہ صاحب ہیں؟ عادل بھائی، ہم دعویٰ تو نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے دنیا بہت بڑی ہے اور ہو کہیں پر ایسی موجود ہو اور ہمیں علم نہ ہو، لیکن ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے. میں خود پچھلے سال سعودی عرب جا چکا ہوں، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، اور ابھی پھر میرا انشاءاللہ انہی بچوں کے ساتھ 3-4 دن تک سفر بھی ہے. اور مصر میں، شام میں، عمان میں، دمشق میں، عرب کی اس پوری پٹی میں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کم سے کم میں اس تحقیق پر پہنچا ہوں، اور پھر انٹرنیٹ کی دنیا کو بھی دیکھ چکے ہیں. یعنی اگر آپ نیٹ پہ جا کر سرچنگ کریں تو آپ کو، اگر آپ قرآن کمپیوٹر بوائے یہ لفظ اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو اس کا جواب یہی بچہ اسد اللہ ہی آئے گا، اور کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس دنیا میں شاید کہ اس بچے کی مثال ہے. مفتی شعیب صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر فرمایا تھا کہ حافظ اسد اللہ کو وہ کمپیوٹرائزڈ انداز میں تیار کرنے میں تقریباً 3.5 مہینے لگے، تو وہ جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے، یعنی مثال کے طور پہ یقیناً آپ کے جو اساتذہ اکرام ہیں انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی الفاظ کے حوالے سے، اور بھی جو دیگر مہارتیں جو حافظ اسد اللہ ان کی ٹیم دکھاتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کا کوئی ڈیٹا عمومی طور پہ دستیاب ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے؟ جی عادل صاحب، بالکل. یہ جو اس کا مواد اور میٹر تو الحمدللہ ہے ہمارے پاس، اور
علماء جانتے ہیں، اکابر کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن پاک کے علوم پر سینکڑوں کتابیں ہیں اور بھرپور ذخیرہ الحمدللہ اس کا موجود ہے، اور دنیا کی یہ واحد مقدس اور مذہبی کتاب ہے جس کی اتنی خدمت ہوئی ہے، شاید کسی اور مذہبی کتاب کی اتنی خدمت نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ ہم نے مختلف کتابوں سے علوم قرآن کی، جو علوم قرآن پورا ایک فن ہے اور اس کے پوری یعنی ذیلی کافی ساری اس کی یعنی تفصیلات ہیں، اس پر ہر ایک تفصیل پر الگ الگ کتاب ہے، سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی ٹیم جو ہے وہ مختلف کتابوں سے مختلف معلومات نکالتی ہے اور وہ اسداللہ کو، ان طلباء کو دیتی رہتی ہے۔ اب الحمدللہ وہ جتنا ذخیرہ ہے وہ الحمدللہ ہم نے باقاعدہ طور پہ کمپوز کر کے صفحات کی صورت میں لکھ دیا ہے، جو کوئی ہم سے مانگتا ہے ہم کھلے عام کھلے دل سے دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہم ہی اس کو سیف رکھیں اور کہیں اور نہ جائے، بلکہ صدائے عام ہے یاران نقتدان کے لیے، جو بھی آئے ہم انشاءاللہ فراہم کریں گے اس کو۔ اور بلکہ اب کیا فراہم کریں گے، ہمارے پر جو بعض اخبارات نے سپلیمنٹ شائع کیے ہیں اور جو فیچر آئے ہوئے ہیں اس پر تمام تفصیل آ چکی ہے الحمدللہ، اچھا کہ بھئی اگر آپ کسی منزل کے بارے میں، بلکہ اب تو بعض رسائل کے اندر مضامین آ چکے ہیں انہی بچوں پر، تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہ محفوظ ہے۔ میں آپ کے توسط سے ہی یہ پیغام دنیا بھر کے مدارس کو دینا چاہتا ہوں کہ علوم قرآن پر وہ کسی قسم کی ہم سے خدمت لینا چاہے، ہم ہر وقت اپنے لیے اسے سعادت سمجھتے ہیں اور ہر وقت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی شعیب صاحب، میں ذاتی طور پہ یہ چاہوں گا کہ وہ مواد آپ مجھے بھی دیں تاکہ میں اپنے اذان ویب سائٹ جو ہے ہمارا ویب چینل ہے اس کے اوپر جو جس میں ہم مطلب ٹیکسٹ میٹر ڈال سکتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا یہ ڈیٹا ہم اس پہ بھی ڈالیں تاکہ پوری دنیا میں جو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرے۔ بہت خوش دلی سے انشاءاللہ۔ مفتی شعیب صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا جس طریقے سے آپ حضرات نے بڑی خوبی کے ساتھ قرآن شریف کے الفاظ کو جو محفوظ کرنے کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کام کیا ہے، تو کیا جو قرآن شریف کے معنی و مفہوم ہیں، یعنی آپ سمجھیں جو تفسیر ہے، اب جیسے یہ حافظ اسداللہ یقیناً ابھی ان کی عمر غالباً 15 سال ہے، ابھی جیسے بڑے ہوتے جائیں گے، تو کیا آپ کی کوئی آگے نظر اس پہ بھی ہوگی یقیناً کہ کسی طریقے سے ان کو اس کے اوپر بھی مہارت حاصل کرائی جائے؟ کوئی ایسا ہے پروگرام؟ جی عادل صاحب، بہت اچھا اور پیارا سوال کیا کہ آیا ان بچوں نے جو قرآنی الفاظ پر جو محنت کی ہے، آیا ترجمے اور تفسیر پر بھی کوئی محنت کا میدان ہے یا نہیں بچوں؟ یہ بہت لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس سوال کو مزید ہائی لائٹ کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ پروگرام ہوئے تو کچھ لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیے کہ جی آپ تو صرف اور صرف الفاظ پہ توجہ دے رہے ہیں، تو کہاں اصل بات ہے ترجمہ ہونا چاہیے، میننگ سمجھ میں آنے چاہیے، اور آپ یہ کر رہے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسداللہ کی ابھی عمر 15 سال ہے اور اب وہ ایک ایسی عمر تک پہنچ چکا ہے جو الحمدللہ ایک شعوری عمر ہے، تو جب یہ 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا تھا، اس وقت تو اس بچے کو اگر ہم ترجمہ سمجھاتے تو یہ سمجھ بھی نہ پاتا، تو وہ میدان اس کا ترجمہ سمجھنے کا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بھائی عدیل صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ بے کو حرام کرتے ہیں، بے کو حلال کرتے ہیں اور ربا کو حرام کرتے ہیں۔ اب میں اسداللہ کو کیسے سمجھاؤں گا 9 سال والے 8 سال والے بچے کو کہ ربا کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ربا کی ایک تفصیلی تعریف ہے، اور آج کے دور میں ربا کسے کہتے ہیں، کیا ربا کی تعریف ہے اس دور، تو یقیناً وہ اس بچے کی ایج نہیں، لہذا اب تک اس کی جو عمر تھی اس عمر کا تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ قرآنی الفاظ کو اپنے ذہنوں پہ نقش کریں۔ اب الحمدللہ اس کی ایسی عمر شروع ہو چکی ہے کہ ہم اس کو ترجمہ کریں، تفسیر پڑھیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم ترجمہ اور تفسیر کوئی 1 سال یا 2 سال نہیں پڑھاتے، یا 1 مہینہ 2 مہینہ شارٹ کٹ کورس نہیں ہوتے ہمارے۔ الحمدللہ ہم تفسیر کی بھی انتہا درجے کی تفسیر یعنی تحقیق تک جاتے ہیں،
اور ہم آخر تک جاتے ہیں اور 8 سال تفسیر پڑھتے ہیں، اور یہ جو مدارس میں عالم بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک یعنی کہ ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے یا قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کی بحث نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک معنی پر، ہر ایک تفسیر پر ان کا پورا کلام ہوتا ہے۔ اب اسد اللہ اس 8 سال میں سے پہلے سال میں داخل بھی ہو چکا ہے، الحمدللہ اب وہ بہت سارے مفہوم اور ترجمے سمجھتا بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مزید بھی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی، میری بھی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسد اللہ کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن بھی بنائے، جی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے، انشاءاللہ آپ چند ہی سالوں بعد اس بچے کو انشاءاللہ مفسر قرآن بھی پائیں گے۔ اور باقی یہ بات بھی میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلا جاؤں، یہ جو ایک طبقہ نعرہ لگاتا ہے کہ جی ترجمہ ترجمہ ترجمہ، اور وہ الفاظ کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں اور الفاظ کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ غلطی پڑے، انہیں اصلاح کرنی چاہیے۔ حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ جس میں قرآن کے الفاظ پر بھی ثواب لکھا گیا، یعنی قرآن پاک کے مفہوم اور ترجمہ سے بجنا تو واقعتاً یقیناً قابل ثواب، لیکن الفاظ پر بھی باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک لفظ پر 30 نیکیوں تک ثواب ملے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال بھی پیش کی کہ الف لام میم جو ہے یہ 3 حرف نہیں ہے، اس پر 30 نیکیاں نہیں ملے گی بلکہ اس پر 90 نیکیاں ملیں گی۔ تو الحمدللہ اس کا پڑھنا جس طرح سمجھنا اور تفسیر ترجمہ ثواب ہے، قرآن پاک کے الفاظ کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے الحمدللہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، شفا ملتی ہے لوگوں کو، تو اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ اسد اللہ تفسیر و ترجمہ کا بھی بہت فائدہ۔ اچھا مفتی شعیب صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ مدرسہ کافی بڑا ہے، اور اس میں جو طالب علم ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں، غالباً آپ نے بتایا تھا مجھے کہ 5000 کے قریب طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو حضرات عالم بننا چاہتے ہیں وہ ان کا بھی ایک شعبہ ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پورے جو ادارے کو چلانے کے لیے آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، آپ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور کیا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایک ویژن ہوگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اتنے میرے پاس فائنینشیل ہوتے تو میں اور دین کی خدمت کے لیے اور کیا کام کر سکتا ہوں۔ مطلب آپ یہ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے حضرات ہوں جو اپنا پیسہ اچھی جگہ پہ لگانا چاہتے ہوں اور ایسے اداروں میں لگانا چاہتے ہوں جو واقعی اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس میں بھائی عدیل صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے پاس پڑھ رہی ہے، اور 5000 طلباء و طالبات، یہ جو میں 5000 کی تعداد بتا رہا ہوں یہ ہماری 2-3 برانچیں بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہماری یہ تعداد 5000 طلباء و طالبات کی بن جاتی ہے، جن میں سے 1100 طلباء ہمارے پاس یہاں اینی ٹائم مقیم ہیں، یہیں رہتے ہیں ہاسٹل میں، ان کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری ادارے پر ہوتی ہے۔ تو بھائی عدیل صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ادارے کو چلانا ضرور چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ پروان چڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیض دنیا بھر کے اندر پھیلے، لیکن قطعاً ہم اپنے ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ میرا مزاج بھی یہی ہے، اور یہاں کے ادارے کی تمام منتظمین کا بھی مزاج یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے ادارے کے ڈونیشن وصول کرنے کے لیے یا کسی کو ریکویسٹ اور درخواست دینے کے لیے کبھی ہم اس ادارے کی گیٹ سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے جو ادارے کے بانی و محتم ہیں مولانا قاری حق نواز صاحب، وہ بڑا عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس ادارے کا نام صفہ ہے، جامعہ دارالعلوم صفہ، تو مسجد نبوی کے اندر بھی صفہ کے نام سے وہ جگہ ہے، چبوترا صفہ کا معنی۔ تو اس ادارے کے بانی محتم نے اس چبوترے پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، کہ میں نے اسی صفہ کے نام سے مدرسہ بنایا ہے، وہ بھی مدرسہ تھا، یہ بھی مدرسہ ہے، لیکن میں آپ کی دین کی خدمت کروں گا، لیکن دین کی خدمت کے لیے مجھے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی توفیق نہ دینا۔ اگرچہ ظاہری پریشانیاں بہت ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہماری کتنی پریشانی ہے، ہم کئی دفعہ قرضوں پہ مسائل ہمارے آ جاتے ہیں،
ہمارے لیے راشن تک کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے میڈیکل کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے اساتذہ کے تنخواہوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہم بسا اوقات مہینے کے آخر میں تو ہمارے پاس صورتحال بہت عجیب ہو جاتی ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان جزیات کے اندر جاؤں. یعنی بسا اوقات مدرسے کے مجموعی فنڈ میں ایک ایسا ادارہ جس کا ماہانہ خرچہ 28 لاکھ روپے 28 لاکھ روپے ہم اس کا ماہانہ خرچ کریں. بسا اوقات یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں 1000 روپے بھی نہیں ہوتا. یہ سب تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو عدیل بھائی بتاؤں، ان سب تکلیفوں کے پیچھے بہت سکون چھپا ہوا ہے، بہت راحت چھپی ہوئی ہے. باقی جو آپ نے سوال کیا کہ یعنی آپ کے کیا منصوبے ہیں، تو بھائی عدیل صاحب ہمارے الحمدللہ کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہاں اور بھی بہت سارا، ہم قرآن پاک کے حوالے سے ایک باقاعدہ کالج، ایک پورا ادارہ الگ سے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن علوم پہ تحقیق، قرآنی تفاسیر پر اس پر بحث ہو. ہم ایک لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ لائبریری صرف اور صرف قرآن علوم پر، اور اس میں ہم ایسے محققین بٹھانا چاہتے ہیں یہ دنیا کے سامنے قرآن پاک کی نئی نئی جہتیں سامنے لائیں، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کے نئے ذرائع دنیا کو دیے جائیں. پھر میں ساتھ میں دل میں ہمارے یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح اسد اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مہارت عطا فرمائی ہے، اور جو قرآن کمپیوٹر بچے ہیں اور بھی ہیں، تو ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم عالمی زبانیں سکھائیں، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا ڈھنگ انہیں سکھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طالب علم جب اس ادارے سے فارغ ہو تو وہ دنیا کو بھی فیس کر سکتا ہو، اور وہ انٹرنیشنل زبانوں سے واقف ہو. وہ کہیں پر ہمارا طالب علم کسی جگہ پر جا کر اس کا سر نہ جھکے، وہ کہیں اس کی آنکھ نیچے نہ گر جائے. تو اس کے لیے ہمارے عزائم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم ایک لینگویج سینٹر قائم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے افراد آئے جائیں جو ہمارے اس کام کو آگے بڑھائیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے پاس تو ہم بڑے خاک دیکھیں. پہلے تو ہمارے پاس جو اپنی تعداد ہے 1100 طلبہ، ان کے سلانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، میں شعبہ قرآن کا ذمہ دار ہوں، چونکہ میں اس کو سارا معاملات میں ہی ڈیل کرتا ہوں. اس سال عدیل بھائی میرے پاس شعبہ قرآن میں 2100 درخواستیں آئی ہیں. 2100 لوگ آئے ہیں میرے پاس داخلے کے لیے، لیکن میں جن لوگوں کو داخلہ دے سکا وہ ٹوٹل 140-150 طلبہ تھے. آپ اگر رات کے وقت آ جائیں، یعنی سونے کے وقت آئیں نا، طلبہ کو فٹوں کے حساب سے جگہ الاٹ کی گئی. تو ہماری بات جو حضرات سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمارا پشتیبان بننا چاہیے، انہیں ہمارا سہارا بننا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ہمیں ٹیک فراہم کریں، یعنی ہمارے ادارے کے ساتھ ایک تعاون کریں. اور پھر انشاءاللہ ہم مزید بھی ہم فن حدیث پہ کام کرنا چاہتے ہیں، فن قرآن پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم طلبہ کو یعنی دنیاوی علوم بھی دینا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ یہاں سے MA BA اور اس طریقے سے دنیاوی علوم سے واقفیت کے ساتھ وہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر جائیں، تاکہ جو ایک اکابر کا خواب تھا کہ ملا کی صورت میں مسٹر ہو وہ، اور دنیا کے رہنمائی اور وہ جو ہے عوام کی باغ دوڑ سنبھالے. تو ایسے عزائم ہیں ہمارے انشاءاللہ، لیکن ہم زہر وسائل پہ آ کر رک جاتے ہیں. آپ بھی دعا فرمائیں، ناظرین بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے کام ہے، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تو مفتی شعیب صاحب، میں اپنے لیے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ اذان ویب ٹی وی جو ہے اس نے پہلی دفعہ، یعنی ان بچوں کو جو پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں کہ کیمروں کے سامنے متعارف کرانا، جیسے آپ سے میں نے سنا تھا کہ اذان ویب ٹی وی کو ہی حاصل ہے اعزاز. تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو پاکستان کا جو میڈیا ہے انہوں نے ان بچوں کو کیوں نہیں ابھی تک کوریج دی، اور یا اگر دی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. اس کے اوپر ذرا تھوڑا روشنی کی. اس میں بھائی عدیل صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ قرآن پاک کی جو کتاب ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مستغنی ہے اور بے پرواہ ذات ہے، تو اس کے حاملین کو بھی مستغنی ہونا چاہیے. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میڈیا کے جا کے دروازے کھٹکھٹائیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، آؤ یہ کرو. بس جس کو پتہ چلتا جا رہا ہے وہ سنتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ چلا
آپ کا قرآن پاک سے محبت کی، آپ کی انتظامیہ کو محبت کی، آپ حضرات وہاں تک چل کر آئے۔ اس طرح بعض اخبارات میں بھی، کراچی کے بعض نجی اخبارات کو پتہ چلا وہ بھی چل کر آئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور جا کر یہ بتائیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم کھلے دل سے اس کا احترام بھی کریں گے اور اس کو ہم یہ چیز دکھائیں گے بھی صحیح۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ میڈیا کے لوگوں کو اب تک یہ ہماری آواز ہی نہیں پہنچی، اور اس میں میڈیا کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں ان کو البتہ اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے بچے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ان کو بلایا جا رہا ہے۔ ابھی میرا انشاءاللہ عمرے میں پروگرام ہے، وہاں پاکستانی کمیونٹی بھی پروگرام رکھ رہی ہے، اس طرح وہاں سعودی حکومت کے اندر بھی ورک ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو ایک افسوسناک بات ہوئی کہ سعودی حکومت تو ہمیں یعنی ایک اعزاز دے اور وہ ہمیں انوائٹ کرے اور وہ ہمیں یعنی رسپیکٹ دے اور ان بچوں کو دنیا کے سامنے لائے۔ جس ملک کے بچے ہوں اس ملک کی حکومت اور اس ملک کا میڈیا وہ اس سے بے خبر ہو، یہ تو پاکستان کا اعزاز ہے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے ایک بینر لگایا ہوا تھا بہت بڑا، اس پہ عنوان اور ہیڈنگ لگائی ہوئی تھی فخر پاکستان۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اور اعزازات عطا فرمائے ہیں تو اسی طرح پاکستان کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اعزاز عطا فرمایا۔ اس لیے ہمارے میڈیا کو بہرحال توجہ دینی چاہیے، دیں گے تو ان کا بھلا، نہیں دیں گے تب بھی ان کا بھلا۔ اور ابھی ہم بس جیسے آپ آ گئے، اسی طرح ایک ویب سائٹ ہے درسقرآن.com، انہوں نے بھی ہماری آڈیو ریکارڈنگ چلائی تھی، اس کو دیکھ کر بہت سارے یعنی یورپ کے اندر کافی ساری آواز اٹھی بھی ہے۔ اب وہاں سے بھی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی ہم عمرے کے سفر کے بعد وہاں پر بھی ہم جائیں گے۔ اس طریقے سے بعض دیگر ممالک کے اندر بھی مختلف ہمیں فون وغیرہ ریسیو ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جائیں گے، لیکن میڈیا کو اس پہ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اذان ٹی وی کا ہی یہ فخر ہے، یا اذان ٹی وی کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو انہوں نے باضابطہ طور پر اہتمام کے ساتھ اور اتنی بھرپور کوریج کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ میں اس پر بہرحال آپ کے اور آپ کی انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تو مفتی شعیب صاحب، سب سے آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کی کوئی ایسی کرامت بتائیں، کیونکہ جن کے سینوں میں قرآن اس انداز سے محفوظ ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں ان سے کوئی نہ کوئی کرامت تو ہوئی ہوگی جو کہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ اور دوسری بات میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اذان ویب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دیں۔ کرامت کی بات جہاں تک آپ نے بات کی ہے عدیل بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ کیا یہ کرامت کم ہے کہ ان بچوں کو اس انداز سے قرآن پاک یاد ہے کہ جس کو وہ میں نے آپ کو شاید پتہ نہیں واقعہ سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا کہ اس وقت دنیاوی اعتبار سے جتنی تیز ترین ٹیکنالوجی موجود ہے کمپیوٹر کی، ان بچوں نے تو ان کو بھی شکست دی۔ اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا یہاں بہادر آباد میں ایک پروگرام میں کہ اسد اللہ کے پیچھے ایک پروجیکٹر اسکرین رکھی گئی، وہاں ان بچوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سوالات ہوتے رہے، تو بعض سوالات اتنی تیزی کے ساتھ ہوئے کہ کمپیوٹر پیچھے رہ گیا اور یہ بچہ آگے نکل گیا۔ باقی آپ جو بات فرما رہے تھے کہ اذان ٹی وی کے حوالے سے کہ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیے اور عوام کو، میں نے جو آپ نے مجھے جو فراہم کی ہیں اس کا پرسپیکٹس اور جو دیگر مواد آپ نے فراہم کی ہے، میں نے جو اس کو چینل کو دیکھا ہے، مجھے اس چینل میں اسلامی رنگ غالب ہوتا ہوا نظر آیا، بلکہ غالب کیا بلکہ ہے ہی اسلامی چینل بظاہر، اور اس کے اندر الحمدللہ تو مجھے جو نظر آیا ہے وہ اسلامی اس میں معلومات ہیں، اسلامی علماء کرام کی اور اکابر کے اس میں بہترین تقریریں ہیں اور ان کے خیالات لے گئے۔ اس کا بنیادی مقصد مجھے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کی دنیا میں آپ قرآن و حدیث اسلام کی تعلیمات کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ یقیناً ایک بہترین پیغام ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین کو بھی کہ وہ آپ حضرات کے پشتیبان بنیں اور آپ کا سہارا بنیں، اور اس چینل کی مزید نشر و اشاعت ہونی چاہیے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انتظامیہ کو مزید اخلاص عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے۔
یہی میری دعائیہ کلمات ہیں. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.